سنیل ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ بند کر دو ذرا وہ. ہاں جی, گڈ مارننگ. سوری, گڈ آداب مارننگ, سب کو. گڈ ایوننگ. آداب. کیسے ہیں آپ؟ میرا نام, میں بالکل ٹھیک ہوں. پریز دی لارڈ. میں سنیل راج ہوں. سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا, ڈاکٹر ذاکر نائک سے, لاہور جی میں. اچھا, آپ نے کیا تھا سوال ان جی سے؟ جی میں ہی ہوں. جی جی پہلے میں اچھا, نے کیا تھا سب سے واو, پہلے. ویلکم. کتنی دیر سے آپ ویٹ کر رہے ہیں؟ I'm sorry. آپ نے میں نے کچھ سنا تھا. آپ بتائیں کچھ آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں, کیا ہوا؟ میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو پہلے تو آدھا گھنٹہ میرے اوپر مسلمانوں نے تبلیغ کی ہے, جو کہ وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے خوش نصیب ہو گئے, کلمہ پڑھ لو. میرے پاس ویڈیوز باقاعدہ میں نے بنائی, ریکارڈنگ کی ہے ان کی. پھر اچھا, وہاں آپ سے پہ بات کرنے سے پہلے ہی آپ کے وہ جو آڈینس تھے وہ آپ پہ تبلیغ کر رہے تھے؟ جی 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 کلمہ پڑھنے ڈاکٹر صاحب آ گیا. یہیں پہ انجیل میں یہ لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میری کوئی 6 گھنٹے بعد باری نہیں. پہلے دن جب میں گیا ہوں سیٹرڈے کو, تو 6 گھنٹے جب میں بیٹھا رہا ہوں, ویٹ کرتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنے کے لیے, تو پیچھے سے میرے اوپر تبلیغ ہو رہی ہے, مجھ سے باتیں کرے. میرے پاس ریکارڈنگ ہے, پروف ہے میرے پاس. پھر وہاں پہ کسی لڑکے کا فون چوری ہو گیا, تو وہاں پہ لڑائی ہوگی اس میں مجمع میں. کیا چوری ہو گیا؟ اس کے فون کسی نے اس کا چرا لیا نا کسی پیچھے نے سے, فون مسلمانوں نے اس کا. چرا لیا تو لڑائی ہو گئی بھائی, بڑا جی جی تماشا جی وہاں پہ لڑائی ہو رہا ہوگی. ہے. اچھا, ہاں پھر؟ جی, تماشا لگا. اس کے بعد لوگوں کی جوتیاں چوری ہوگی. تو پہلی باری میری تھی, کیونکہ میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا تھا, صبح شام کو 6 بجے پہ جا کے. یہ میں جی سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں. اب جی میرے ہاتھ میں مائک تھا, میں سوال پوچھنے لگا ہوں, تو پیچھے سے ایک مسلمان آیا ہے, وہ کہتا جی میں ایتھیسٹ ہوں. انہوں نے کہا یار اس کو رہنے دو, ایتھیسٹ کو آگے کر دو. وہ جو مسلم لڑکا تھا نا, جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں جی, ایتھیسٹ ہوں, وہ بیسیکلی مسلم ایتھیسٹ نہیں تھا. ایتھیسٹ نہیں تھا, وہ وہ ایسے ہی نہیں مائک تھا لینے کے لیے کر رہا تھا. ایگزیکٹلی اپنے وہ پبلسٹی کے لیے. میں نے خود سنا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. وہ کہتا جی میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوں, لیکن میں پریکٹس نہیں کر رہا. تو یہاں پہ تو سارے مسلمان پریکٹس نہیں کر رہے, تو یہ سارے ہی ایتھیسٹ ہیں. تو میں غصے سے وہاں سے چلا گیا. تو پھر جب میں اگلے دن گھر آیا ہوں, تو میرے دماغ میں نہیں تھا میں نے سوال کرنا. تو میری وائف رونے لگ پڑی گھر پہ, ماں میری اوپر کانپ رہی ہے. انہوں نے میری گاڑی کی چابی پکڑ کے میرے بابا کو دے دی. پھر میں نے کہا اچھا میں دودھ لے کے آ رہا ہوں. اسی اچھا. طریقے سے گھر والوں سے جان چھڑا کے میں گیا ہوں, وہاں پر پہنچا ہوں. تو جب میں یہاں کے پہنچا ہوں, تو مسلمان جو لڑکے وہاں پہ تھے, تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا کہ آپ کل چلے گئے تھے. میں نے کہا یار میں غصے سے چلا گیا. پھر آیا ڈاکٹر ذاکر, پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سوال لکھ کے دے دیں. انہوں نے پھر میرا سوال لکھا, میرے پاس پروف ہے, ایویڈینس ہے, میں ساتھ ساتھ ویڈیو بناتا رہا ہوں. انہوں نے میرا سوال لکھا ہے. تو پہلے 2 لڑکے آئے ہیں, ان کے والنٹیئر. انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ بتائیے کہ آپ کا سوال کیا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ میرا یہ سوال ہے. اس کے بعد انہوں نے کال کیا اس کے مینیجر کو. اس کا مینیجر آیا. پھر اس کا مینیجر میرے پاس آیا ہے, جو ذاکر نائک کا پرسنل مینیجر ہے. جب میں آیا ہوں تو ذاکر نائک کا مینیجر آیا ہے. تو اس نے آگے مجھے پوچھا کہ بھائی بتائیں ہمیں کہ آپ کا سوال کیا. پھر میں نے بتایا کہ ترمذی کی حدیث میں یہ لکھا. میں نے اسے ایکسپلین کر دیا کہ سورۃ توبہ 9:31 دیٹس آل. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس نے کوئی فون پہ وہ کوئی بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. مجھے اتنا یاد ہے کہ جو ذاکر نائک کا فون آ گیا, وہ آ رہے ہیں. ان سے بھی اس نے بات کی. تو مجھے کہتا پھر واپس آیا, تو مجھے کہتا سنیل سلیم کون ہے. میں نے کہا سر میں ہوں. کہتا یار ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, آگے آ جائیں. میں نے کہا ہیں آگے کہاں پہ آ جائیں. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑے وی آئی پی کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ, یعنی وہاں پہ جو ان سے لوگ بھی تھے, یعنی عورتوں کے مجمع میں سے میں گیا ہوں. پھر آگے سے پولیس میرے ساتھ ہو گئی ہے. پھر ایک وہاں پہ ایسا دروازہ آتا ہے جہاں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے, آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو مجھے وہاں سے مجھے کہتے کوئی آگے نہیں جائے گا. بس وہ گزرے ہیں, تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گزارا ہے. تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا کہ اتنا پروٹوکول مل رہا ہے مجھے, اتنا پروٹوکول. پھر آگے ایک اور رستہ تھا وہاں سے مجھے گزار کے, تو مائک نمبر 1 پہ جا کے انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا, بٹھا دیا کہ آپ یہاں پہ بیٹھے. پھر پہلا سوال میرا تھا. تو میں مائک پہ گیا ہوں, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 31 وہاں پہ لکھا ہے کہ کرسچنز نے اپنے ربیز کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا, اللہ اور مسیح کے علاوہ. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے مائکرو فون میں آواز نہیں آ رہی. تو میں حیران ہو گیا کہ یار مائکرو فون میں تو لوگ بولتے ہیں, آواز تو آپ کی اسپیکر میں آتی ہے, لیکن میں کہا کہ یار اب میں کیا کروں گا, یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے.
जारी बात है, पागल थोड़ी हूँ। ये यूट्यूब पे भी कमेंट्स हैं, अगर आप नीचे वीडियो पे वो जी, वीडियो मैं के आपको नीचे जाकर जाके देखेंगे तो देखूँगी, वो फिर आपको वीडियो में जाके देखूँगी इसके बाद इस शो के बाद। तो बताइए फिर क्या हुआ? तो इसमें लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा सकती हूँ ये आयत जो आपने शेयर की है सूरतल तौबा की 931 उसमें लिखा हुआ जी, जी। था कि देखें क्या लिखा हुआ था, उसको दिखाते हैं अभी ताकि सब फॉलो सही कर सकें। इंटरनेशनल निकालिएगा, सही अ, इंटरनेशनल निकालिएगा। अच्छा ये मैं quran.com पे कर रही हूँ, ये ठीक है quran.com पे? नहीं, ये लिखा इन एक लोगों ने मिनट। अल्लाह को छोड़कर अपने नहीं, 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 आलिमों ये तर्जुमा है। गलत है। अच्छा, ये तर्जुमा जो ज़ाकिर नाइक ने पढ़ा था, आप सही इंटरनेशनल निकालें। अच्छा। सही इंटरनेशनल जी, तर्जुमा निकालिएगा ज़रा सही इंटरनेशनल। 931 सही इंटरनेशनल को देखें ये they have taken their scholars and monks परफेक्ट, as परफेक्ट, साउंड्स गुड। okay, यस, यही। okay. पढ़ें ज़रा। इसमें लिखा हुआ है कि they have taken their scholars and monks as lords besides Allah and also the Messiah, the son of Mary, and they were not एग्ज़ैक्टली, बस commanded यहाँ तक, बस यहाँ तक, अच्छा, बस यहाँ तक। तो मैंने ये तर्जुमा उनके सामने पढ़ा तो वो तो पहले सोच ही पड़ गया कि ये बोल क्या गया। उसने फिर निकाला कुरान। देखिए, मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ, कोई मेरे सामने मैं कुरान का भी स्टूडेंट हूँ। अगर मुझे कोई कहे ना हवाला नंबर ये निकाले तो मैं फ़ौरन से पहले मुझे पता है कि सूरत की मेरी ग्रिप है कुरान पे, कि कौन-सी सूरत कहाँ पे है, कौन-सी सूरत कहाँ पे, मैं फ़ौरन निकाल लूँगा। ज़ाकिर नाइक से कुरान से सूरत ही नहीं निकाली गई। वो ढूँढता रहा, कोई 2 दिन, कोई 1-2 मिनट लिया उसने ढूँढने में, उसे कुरान से नहीं मिली। उसने साइड पे रखी है, फिर उसका मैनेजर आया, उसने फ़ोन पकड़ाया। फिर उसने जब फ़ोन पकड़ा तो फिर उसने फ़ोन से पढ़ के बोली है। अब जब वो आयत पढ़ता है तो मुझे कहता है, भाई साहब आपने तर्जुमा ही गलत किया। जब उसने ये बात की ना कि भाई साहब आपने तर्जुमा ही गलत किया, आप यकीन करें मेरी टाँगें नीचे से काँपने लग गई, मैं वहीं पे डर गया। अंदर से मैं पूरा डर गया कि पीछे 25 से 30 हज़ार बंदा बैठा है और मैंने यहाँ से गुज़र के भी जाना है, और अगर कोई मुजाहिद या किसी के अंदर कोई उस किस्म का थॉट आ गया, तो मैं तो गया, मेरी फैमिली तो घर पे गई, हमें तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ज़ाकिर नाइक को तो गवर्नमेंट ने दी है प्रोटेक्शन, तो मैंने अपनी आवाज़ बंद करते हुए मैंने कहा, "जी, जी, 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 सही कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है।" मैंने बात को टाला और आगे वो चला गया, उसने बात की जीसस गॉड पे और वो सारी बातों पे, वो जो आयतें उसने रटी हुई है पिछले ये 15-20 साल से हम सुन रहे हैं सेम आयतें, वो उन्होंने पढ़ी। फिर उसके बाद उसने कहा जी कि कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता, ये भी बात उसने कर दी। अब जब मैंने उन्हें कहा कि कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को खुदा नहीं बनाता, आदम वसल्लम ने इसका तर्जुमा किया है, तो आप ज़रा ये हदीस पढ़ दें। ये हदीस रेफरेंस मैंने दिया, आप पढ़ दें। इतना वो क्लेवर बंदा है, वो कहता है सर आपका सवाल खत्म हो गया है, अब बस बात खत्म। मैं कही ठीक हो गया, ओके। क्योंकि उनके मैनेजर ने पहले बताया था, हमें रूल्स रेगुलेशन के अंदर सवाल करते वक़्त बताया जाता है कि अगर वो कोई बात करे तो आपने उनको टोकन आएँगे, आपने उनके साथ डिबेट नहीं करनी, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो आपने डिबेट नहीं करनी। Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is कि सूरा अल तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया। और सूरा तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आज़म सल्लल्लाहु ने जब वहां पे इसकी तलावत की तो वहां से अल मसीह लफ्ज गायब है। तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया। और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया है, तो फिर इनमें और उनमें क्या फर्क है? थैंक यू।
اگر میں نے بھائی صاحب کا سوال صحیح سنا، کیونکہ وہ فاسٹ بات کر رہے تھے اور میرا مائکروفون جو ہے اس میں صاف سنائی نہیں دے رہا، اگر میں آپ کا سوال صحیح سنا، آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا. May I speak because I don't want to interrupt you. ہاں sure. وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ. آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. یہ ترجمہ غلط کیا ہے نا مسلمز نے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. سر آپ سوال پوچھ چکے ہیں، اب آپ سوری آئی ایم سو سوری. آپ نیچے جو با محاورہ ترجمہ نا یہ پڑھیں نا، یہ با محاورہ ترجمہ، یہ سوال پڑھیں، یہ ترجمہ پڑھیں، یہ پڑھیں ترجمہ، بولیں آپ. نہیں، لیٹ ہم اسپیک. انہوں نے اپنے علماء اور سورہ مشیخ، توبہ آیت نمبر 14 آپ نے کہا نا؟ نہیں 31. 31 سوری 31. مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھنا، دون اللہ والمسیح ابن مریم. یہ ترجمہ پڑھیے گا جو با محاورہ ترجمہ. 31. آپ نے بالکل غلط کہا اور مجھے 100% صحیح تھا، آپ نے غلط کہا، میں چیک کر رہا تھا. آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا. میں انگریزی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا. بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا. They take سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31. 31. سوری مجھے اردو نہیں آتی، سوری. یہ کون سی ہے؟ اوکے، انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا اور اچھا ہے. 31. انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ. اچھا. They take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah. And they take as their Lord Christ the son of Mary. یعنی ان لوگ اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے ہیں. جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ، آپ نے غلط ترجمہ کیا. جی ٹھیک ہے. آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں، کتنا بڑی غلطی کی آپ نے. جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا. کتنی بڑی غلطی. اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے. نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیے، اللہ معاف کرے. تو معاف کیا آپ کو. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کی تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آئی لو یو ڈاکٹر صاحب. I love you too. تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عیسیٰ ابن مریم. وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور جہنم اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے. جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چونک گیا.
یہ میں نے آپ کو تھوڑا-سا ایکسپلین کرنا چاہتی تھی کہ سنیل کیا کہہ رہے تھے اور ان کو ذاکر نائک نے جواب جو دیا ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کو کچھ دیکھتے ہیں کہ آیات اصل میں کیا کہتی ہیں جو سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ عربی میں لکھا ہوا ہے اتخذوا احبارہم و ربانہم اربابن، تو وہ لیتے ہیں اپنے پادریوں کو اور ریبائز کو اربابن، یا ان کو رب بنا دیتے ہیں یا ان کو لارڈ بنا دیتے ہیں، من دون، ان کے علاوہ اللہ اور والمسیح ابن مریم، اور اللہ اور مسیح کے علاوہ وہ اپنے لارڈز کو بنا دیتے ہیں اپنے ریبائز اور منکس کو۔ اس کا ٹرانسلیشن جو موسٹ آف دا ٹرانسلیشن جو آپ کو ملیں گی قرآن.com پہ، اس پہ وہ آرڈر چینج کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اور غلط ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، دے ہیو ٹیکن دیئر ریبائز اینڈ منکس ایز ویل ایز مسایا سن آف میری ایز لارڈز بسائڈز اللہ۔ ادھر اللہ کو الگ کر دیا، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ٹرانسلیشن میں، اور عربی میں جو ہے وہ اللہ والمسیح ابن مریم ان کو ساتھ لکھا ہوا ہے، اور دون پہلے آتا ہے، علاوہ پہلے آتا ہے، اور اللہ اور مسیح ساتھ ہے۔ تو اس بات پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرانسلیشن جو وائڈلی جو سرکولیٹڈ ٹرانسلیشنز ہیں ان میں بدلاؤ لایا گیا ہے پری کنسیپشن سے کہ شرک غلط ہے، تو انہوں نے جا کے ٹرانسلیشن ہی بدل دی ہے۔ یہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو چپ کرا دیا گیا، اور ایک ایسا ماحول تھا کہ جہاں وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب اردو کی ٹرانسلیشن دیکھیں، ادھر بھی انہوں نے وہی غلطی کی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو، یہ ریبائز کو درویش کہہ دیا ہے، کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، اور ادھر بعد میں مسیح بھی ڈال دیا ہے کہ رب بنایا ہے، حالانکہ عربی میں اللہ والمسیح ساتھ آتا ہے، اور یہ ڈسٹنگوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ الگ ہے اور باقی سب دوسری طرف ہیں۔ حالانکہ قرآن کی اوریجنل آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہیں پادری اور ریبائی جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور علاوہ کا لفظ آتا ہے دون، اور اس کے بعد اللہ والمسیح آتا ہے۔ تو اس کو آلموسٹ ہر ٹرانسلیشن میں چینج کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کچھ بہتر ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں آرڈر کیا ہے۔ دے ہیو ٹیکن دیئر اسکالرز اینڈ منکس، یہ ریبائی اور منکس، ایز لارڈز بسائڈز اللہ اینڈ دا مسایا۔ ادھر آلسو لکھنے کی کوشش کی ہے ادھر بریکٹ میں، لیکن ادھر کچھ ٹھیک کہا ہے کہ اللہ اینڈ مسیح، اللہ والمسیح، یہ کچھ زیادہ ایکوریٹ ٹرانسلیشن ہے۔ تو یہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے وہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذاکر نائک نے صرف انگریزی پڑھ کے، ایک غلط ٹرانسلیشن پڑھ کے ان کو کہہ دیا تم نے تو غلط کہہ دیا، سب کے سامنے ان کو کہا ہے کہ تم نے غلط کہہ دیا، تو ان کی جان پہ یو نو ہی پٹ ہم ان ڈینجر۔ ایسے ایکیوز کر کے وہ کھڑے ہو کے اسٹیج پہ سب سے اونچے ہو کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، باقی لوگ چیئر کر رہے ہیں، تو یہ ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ ہم ریئلی جا کے اس کو ایکسپلور کر سکیں کہ اصلی اوریجنل عربک کی کیا میننگ تھی اور انگریزی میں کیا ہے، کہ ٹرانسلیشن غلط ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن جو ہیں انٹینشنلی انہوں نے موڑی ہیں تاکہ وہ جو اسلامک نیریٹو ہے اور باقی جو آیات ہیں ان سے میچ کرنے کے لیے انہوں نے ٹرانسلیشن بدل دیے، تاکہ وہ اللہ والمسیح کے علاوہ ورڈ جو ہے اس کی میننگ چینج کر دی انہوں نے۔ موسٹ آف دا ٹرانسلیشنز آؤٹ آف آئی تھنک مے بی 10 ٹرانسلیشن آئی اونلی فاؤنڈ 1 جہاں یہ ایکوریٹ ہونے کی کوشش کی ہے۔ تو اس اسینشل کہ آپ عربی پڑھیں اور اوریجنل عربی پہ جا کے آپ ورڈ بائی ورڈ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ کیونکہ اکثر ٹرانسلیشنز جو ہیں، آپ اگر 10 ٹرانسلیشنز دیکھیں گے تو آپ کو ان میں بہت سی اختلاف نظر آئے گا، اور اکثر وہ بدل دیتے ہیں اپنے نیریٹو کے مطابق کہ جو آپ کو کنوے کرنا چاہتے ہیں میسج۔ تو اس سے ہمیں بہت ہی احتیاط لینی ہوگی۔ تو اب وہ حدیث دیکھتے ہیں جو انہوں نے مینشن کی تھی۔ یہ حدیث ہے، ایک ضعیف حدیث ہے جو ترمذی میں بک 47 اور 147 میں ہے۔ تو انہوں نے کہا I came to the prophet while I had a cross of gold around my neck.
he said, "O Adi, remove this idol from yourself." And I heard him reciting Surah Bara. They took their rabbis and monks as lords besides Allah. 931. Idhar reference diya hua hai. He said, as for them, they did not worship them, but they made something lawful for them. They considered it lawful. When they made something unlawful for them, they considered it unlawful. तो ये सूरत 931 की इधर से तफसीर भी आती है, और उन्होंने, आप देखेंगे कि इन्होंने कहा हुआ है कि रैबाइज, मंक्स और अल्लाह को मेंशन किया और मसीह को बिल्कुल निकाल दिया इधर से, जो ओरिजिनल आयत में है। और एक और चीज़ आपको नज़र आती है कि उन्होंने कहा हुआ है कि ये उनको खुदा नहीं मान रहे थे, उनको लॉर्ड इसलिए मान रहे थे क्योंकि वो जो कहते थे उनका कहना मानते थे ये लोग ईसाई। तो ये इसको गलत किया है कि जो भी वो लॉफुल कहते थे, हराम और हलाल, उसका सबक वो अपने प्रीस्ट से ले रहे थे। लेकिन सुनील भाई जो थे वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में एटलीस्ट और इंडिया में जो मुकाम दिया जाता है पीरों को और गौस पाक को, वो भी एक किस्म का यही हो रहा है। तो उसकी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी और उनको गलत कह दिया है। और फिर आपको पता है क्या हुआ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सारी चीज़ देख सकते हैं, सारा वीडियो पूरा अ, उसकी सुनील के साथ हमारी जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको भी देख सकते हैं, और उनकी जो ज़ाकिर नाइक के साथ हुई थी वो भी देख सकते हैं, ताकि अगर पता चले कि ज़ाकिर नाइक ने कैसे उनके साथ बात की और क्या जवाब दिया उनको और वो क्या सही था। एट द एंड मैं कहूँगी कि ये जो वीडियो है ये आपको दिखाता है कि ट्रांसलेशंस जो हैं उनमें तब्दीली लाई जाती है इंटेंशनली, ताकि वो बाकी चीज़ों से एग्री कर सकें, और ये डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं करते, अक्सर उसमें बदलाव डाल देते हैं ताकि वो बाकी चीज़ों से मैच करे। आपको बहुत अहम है कि आप जाके अरबी ओरिजिनल पढ़ें और पढ़ने की कोशिश करें और देखें कि क्या बदलाव आया है ट्रांसलेशन जाने तक। और इससे आपको नज़र आता है कि जो आलिम दीन हैं ज़ाकिर नाइक, वो अरबी नहीं पढ़ रहे ओरिजिनल, वो खाली ट्रांसलेशन इंग्लिश की पढ़ के आपको बड़े आलिम बन रहे हैं। अम, ये जो पर्टिकुलर आयत है ये मसीह और अल्लाह को साथ दिखा रही है, उसका पता नहीं क्या मीनिंग थी या क्या ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट थी। हम किसी भी मज़हब को सही नहीं मानते, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको बराबरी का सलूक मिले और एक दूसरे से बात कर सकें। ये ना हो कि एक चीज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ है और बाकियों को हम नीचा दिखा रहे हैं, हम इससे डिसएग्री करते हैं। तो विद दैट आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।